الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین اور مومنات جو خطبے کو سننے والے ہیں ان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا کہ ہم جس راستے میں تو نے ہمیں حکم دیا ہے اس راستے میں چلتے ہوئے تقوی الہی کی جو کوشش کر رہے ہیں، تقوی کے حصول کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، اس میں چاہے ہماری عبادات ہوں، چاہے اس میں ہمارا رزق حلال کمانا ہو، چاہے اس میں ہمارا خلوص نیت ہو، چاہے اس میں ہماری نظروں کی حمایت ہو، ان تمام کاموں میں ہمیں خلوص نیت کے ساتھ تقوی الہی کے حصول میں مدد کرنا. تقوی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز اور ایک ایسی نعمت انسان کے لیے راہ ہدایت کے طور پہ رکھی ہے کہ جب انسان کسی مقصد کو اپنے لیے چنتا ہے تو اس مقصد میں جو بہترین چیز ہے جو اس کو مقصد تک پہنچا سکتی ہے وہ حفاظت کے ساتھ اللہ تک پہنچنے کا راستہ تقوی کے ذریعے ہی ہمیں میسر آ سکتا ہے. تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچانا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور ایسے کاموں کو انجام دینا کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے کے راستے ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کہ جب تم لوگوں کو چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ، جب تم چاہتے ہو کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت پیدا کریں، جب تم چاہو کہ لوگ تمہاری اس کوشش کو کہ جو تم لوگوں کو اللہ کی طرف لانا چاہتے ہو اس میں تمہارا ساتھ دیں، تو تمہیں ان 3 کاموں پہ عمل کرنا پڑے گا. وہ 3 کام اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں بیان فرمائے ہیں اور اس کو بہترین طریقے سے جو روح عمل کر کے دکھایا وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں عملی طور پہ اس کو ثابت کر کے بھی دکھایا اور اس کے عملی نمونے آپ کی زندگی میں جا بجا ہمارے سامنے موجود ہیں. اور ہم اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں سب سے زیادہ زحمتیں، سب سے زیادہ کوششیں جس نبی کی ہمیں نظر آتی ہیں اس میں سر فہرست ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نظر آتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ. اصل میں لفظ حکمت کو اردو میں جب ہم سوچتے ہیں تو حکمت کے معنی ہمیں دانش اور فہم کے اردو زبان میں بتائے جاتے ہیں اور تقریباً ہماری سمجھ میں یہی معنی آتے ہیں. لیکن اگر حکمت کو آپ عربی لغت کے اندر اٹھا کے دیکھیں کہ حکمت سے مراد کیا ہے تو اس کی تعریف وہاں پہ لکھی ہے العلم النافع والعمل بہ، وہ علم جو نفع بخش ہو جس پر کہ عمل کیا جائے. یعنی حکمت کہتے ہیں کہ ایسا علم جو نافع ہو اور اس پہ عمل کیا جائے، یہ دونوں چیزیں ملا کر حکمت کو تشکیل دیتی ہیں. یعنی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کتاب دیتے تھے تو اس کے ساتھ حکمت ان کی زندگی میں، ان کے عمل میں ہمیں نظر آتی تھی. یعنی وہ علم نافع جو اس کتاب سے حاصل ہو سکتا تھا، رسول خدا نے اس کا حصول بھی کیا تھا اور اس کتاب کے احکامات پر عمل بھی کیا تھا. حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص کسی نیک کام کو، کسی نیک بات کو، کسی نیک عمل کو کسی سے دیکھے، سنے یا اس کو درک کرے، اس چیز پر جب وہ عمل کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بندہ حکیم ہے، اس نے حکمت سے کام دیا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھانے کے لیے اگر ہم دینا چاہیں
تو دیکھیں وہ شخص جس کو پتہ ہے کہ یہ آگ جل رہی ہے، علم ہے کہ آگ جلا دیتی ہے، وہ اپنے علم پہ عمل کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس آگ میں نہیں ڈالتا، تو گویا کہ اس نے حکمت سے کام لیا۔ لیکن اس کے مقابل میں ایک شخص ہے جو میڈیکل کالج میں داخل لیتا ہے، میڈیکل پڑھ رہا ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لنگ اسپیشلسٹ بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سگریٹ بھی پیتا ہے، تو ہم کہیں گے اس کا یہ عمل جو ہے کہ دوسرے لوگوں کی نسبت یہ بہتر جانتا ہے کہ سگریٹ پینے کے لنگس پہ کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، لیکن ان تمام معلومات کے باوجود وہ اس کام کو انجام دیتا ہے۔ تو ہم آپ کیا کہتے ہیں کہ اس شخص نے حکمت سے کام نہیں لیا، یہ شخص حکیم نہیں ہے۔ لہٰذا حکمت کسی ایسی چیز کا نام نہیں کہ جو سیکھی جا سکے، بلکہ حکمت نام ہے ان سیکھی ہوئی چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتی ہیں، جو نیک باتیں آپ کو بتاتی ہیں، ان پہ عمل کرنے کا، یہ ہے حکمت۔ جب آپ ان باتوں کو اپنی زندگی میں جسے کہتے ہیں کہ اپلائی کر دیتے ہیں، تو دیکھنے والا آپ کی باتیں سن کے آپ کو حکیم نہیں کہتا، دیکھنے والا آپ کے عمل کو دیکھ کر آپ کو حکیم کہتا ہے۔ لہٰذا بہت شعلہ بیان خطیب آپ کو مل جائیں گے، بہت بہترین باتیں کرنے والے مل جائیں گے، لیکن جب ان کے عمل کی طرف نگاہ کریں گے، چاہے وہ بڑے اسکالرز ہوں، چاہے وہ بڑے علماء ہوں، چاہے وہ ایک مقرر ہو، ایک تقریر کرنے والا ہو، یعنی جتنے بھی بولنے والے، جتنے بھی اینکر اس طرح کی صرف جن کے اندر یہ سارے اس شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یہ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو اتنے ایلیکوینٹ ہوتے ہیں، اتنے بلیغ قسم کی تقریریں کرنے والے ہوتے ہیں کہ اپنے صحت میں مبتلا کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں آپ کو ان کے عمل سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ جو بات بیان کر رہے ہیں اس پہ یہ خود عمل نہیں کر رہے۔ تو یہ حکمت اس کے عمل میں ظاہر نہیں ہوتی، یعنی وہ ایک چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہے، وہ ایک بہترین خطابت کرنے والا ہے، لیکن کیا حکیم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم حکمت سے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب رسول خدا کو تعلیم فرمائی تو کیا کہا کہ ہم نے آپ کو کتاب دی اور کیا دیا، حکمت دی، یعنی حکمت بھی آپ کے اندر تھی کہ آپ ان کتاب کی تعلیمات کو دیکھ کر اس پہ عمل کرتے تھے۔ تو یہ ایک پہلا حکم ہے کہ اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب کسی کو بلانا ہو تو صرف زبانی باتوں سے، زبانی کلام سے لوگوں کو نہ بلاؤ، بلکہ وہ چیز جس کو تم اپنانے کے لیے لوگوں کہہ رہے ہو وہ چیز تمہاری اپنی شخصیت کے اندر نظر آنی چاہیے۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے ضروری ہے اور ہمیں رسول خدا کی سیرت میں ملتی ہے کہ رسول خدا نے جو کام کیا وہ عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ کئی واقعات آپ کو رسول خدا کی زندگی میں ملیں گے کہ ایک دفعہ ایک خاتون اپنے بچے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئی اور کہا کہ یہ بہت زیادہ میٹھا کھاتا ہے، آپ اس کو منع فرمائیں۔ تو رسول خدا نے کہا کہ کل تم اس کو میرے پاس یا 2-3 دن بعد اس کو میرے پاس لے کے آنا۔ وہ کچھ دنوں بعد یا کچھ عرصے بعد رسول خدا کی وہ شخص کو لائی، اس بچے کو لے کے آئی، سمجھدار بچہ تھا، رسول خدا نے بڑی محبت سے بڑے پیار سے اس کو سمجھایا۔ تو کسی نے پوچھا کہ رسول خدا یہ بات تو آپ پہلے بھی کہہ سکتے تھے، کیوں نہیں گئی؟ کہتے ہیں کہ میں خود شوقین ہوں میٹھے کا، تو میں کیسے اس کو منع کر سکتا تھا؟ جب میں خود کھجور شوق سے کھاتا ہوں میں کیسے اس کو منع کر سکتا تھا؟ تو اتنے عرصے میں میں نے کوشش کی کہ میں اپنی اس عادت کو کم کروں، پھر اس کے بعد اس کو نصیحت کروں تاکہ اس پہ اس کا اثر ہو۔ یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات مقدسہ ہیں جو ان باتوں کا ہمیں یعنی سکھا بھی رہے ہیں اور تعلیم بھی فرما رہے ہیں کہ جب کسی کو نصیحت کرو، جب کسی کو تم کسی کام کا ایک امر دو تو اس پہ پہلے عمل کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اس چیز کی کمی بعض دفعہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بہت ساری باتیں زبان سے سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن بچے عمل میں وہ چیز ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوتے، جس کی وجہ سے بچے کے اندر وہ کوالٹی یا وہ خصوصیت پیدا نہیں ہو پاتی۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ بچہ الفاظ کی زبان سے زیادہ دیکھ کر اس کے ویژولائزیشن جو ہوتی ہے اس کی وہ زیادہ اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، وہ زیادہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ بچپن میں خاص طور پہ اس کا ماں، اس کی ماں، اس کا باپ اس کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنے ماں اور باپ کو دیکھ کر اپنی جسے کہتے ہیں کہ تربیتی مراحل کو طے کرتی ہے، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو بناتا ہے، بناتی ہے۔ تو وہ حکمت کے ساتھ اگر ہو تو بچے کے اوپر اس کا عمل بھی ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے الموعظۃ الحسنہ۔ موعظہ الحسنہ، موعظہ کہتے ہیں نصیحت کو، واعظ اسی لفظ سے نکلا ہے، واعظ کرنا یعنی نصیحت کرنا، نصیحت کرنا ایسی بات کرنا کہ جس سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچے۔ اس کے بارے میں عام سادہ زبان میں اگر اس کے معنی کروں تو ایسی بات جو دل کو لگے، اور حسنات کہتے ہیں نیکی کو، اور دل کو لگے ایسی بات ہو کہ خالی ایسی جسے کہتے کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ تسلی دینا کسی کو، یا کسی کو کسی چیز کی آرزو دلانا، کہ کسی کو امید دلانا کہ تمہارے ساتھ یہ کام ہو جائے گا، لیکن کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ حسنہ، حسنہ کہتے ہیں نیکی کو، یعنی نیکی کی بات، ایسی نیکی کی بات جو دل پہ لگے، اسے کہتے ہیں موعظۃ الحسنہ۔ ساری اچھی باتیں نصیحت نہیں ہوتی، ساری اچھی باتیں موعظہ نہیں ہوتی، وہ بات موعظہ کہلاتی ہے دین کی نگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، کہ جو نیکی کی ہو اور انسان کے دل میں لگے، اچھے طریقے سے بیان کی جائے، پروردگار کی طرف بلاتے ہوئے بیان کی جائے، اور
نیکی اور اچھی بات ہو. اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ خوبصورت بھی ہو. معجزہ کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والے کی تکلیف کو سنا جائے. سامنے والے کی تکلیف کو سنا جائے کیا مطلب؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہماری میری طرح کا ایک خطیب آتا ہے اور آتے ہی لوگوں کی اس نے چیزیں سنی ہوتی ہیں اور وہ آتے ہی جو ہے وہ آیتوں اور حدیثوں کی بمباری کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اور فلاں شخص جو ایسا کرے گا تو جہنم میں جائے گا, فلاں شخص ایسا کرے گا تو فلاں جہنم میں جائے گا, اور اشارہ اس کا خاص کسی شخص کی طرف کسی خاص ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ہستی کی طرف مرکوز ہوتی ہے, اس کو وہ سنا رہا ہوتا ہے. یا کوئی بھی کسی محفل میں ہم جائیں اور آپ کو کسی چیز کے بارے کسی شخص کے بارے میں پتا ہے کہ اس میں کوالٹی خراب موجود ہے یا اس کے اندر یہ خرابی موجود ہے اور آپ اس کو جا کے سنانا شروع کرتے ہیں, تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ شخص اس سے اثر پذیری نہیں کرتا. معجزۃ الحسنہ یہ ہوتا ہے اس کی شرائط میں سے علماء یہ بیان کرتے ہیں, انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ معجزہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ جس شخص کو آپ معجزہ کر رہے ہیں پہلے اس کے درد کو سنیں, اس کی تکلیف کو سنیں کہ اس کو تکلیف کیا ہے, کس وجہ سے اس کو یہ پرابلم لاحق ہے, کیوں یہ کام جو اس سے سر درد ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے انجام پا رہا ہے. اور جو آج کل کی سائیکالوجی ہے, سائیکٹرسٹ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی تکلیف کو سن لیں تو آپ کی تکلیف تو اس کی نہیں ختم ہو جاتی ہے. ہم بھی جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کی بات سننے بغیر جلدی جلدی نسخہ دے دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا بیکار ڈاکٹر تھا, لیکن وہ ڈاکٹر جو آپ کی بات پوری تفصیل سنتا ہے, آپ کے ساتھ بڑی لہنگی سے پیش آتا ہے اور آپ کی ہاں میں ہاں تھوڑی سی ملاتا ہے, اس کے بعد کہتا وہی ہے جو اس نے پہلے کہنا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کے درد کو سن لیتا ہے تو آدھا درد تو اس سنانے میں آپ کا ختم ہو جاتا ہے. اور آج کل جو سائیکٹرسٹ وہی کہتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف اور پریشانی ہو تو بجائے ایسے کہ اس کو نصیحت کرو, پہلے اس کی پریشانی سن لو, کیونکہ آدھی پریشانی بیان کرنے سے دور ہو جاتی ہے. بچے آتے ہیں, بیوی آتی ہے, شوہر آتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ سخت زبان میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. اصل میں ہمیں کیا چاہیے, جو حکمت کا مظاہرہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم باتوں کو ڈی کوڈ کرنا سیکھیں. باتوں کو ڈی کوڈ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بچہ آ کے بولتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں, میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے نفرت کرتا ہوں. باپ کو یا ماں کو آ کے کہتا ہے, اصل وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں یا میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا یا میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کروں گا, یا اس طرح کی جو مختلف باتیں بچے ریئیکشن میں کرتے ہیں. اصل میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس بات کو ڈی کوڈ کریں کہ جب یہ بچہ کہتا ہے کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا یا میں آپ سے دور جانا چاہتا ہوں یا میں اپنے آپ کو مار دوں گا, تو اصل میں وہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوتا ہے. وہ کہہ یہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے کہ اپنے جذبات کا احساس آپ تک پہنچا دے. تو اس جذبے کو کہ ماما یا بابا آپ مجھے زیادہ توجہ دیں, میں آپ کی زیادہ توجہ کا مرکوز ہوں, آپ اپنے آپ میں مشغول رہتے ہیں, آپ میری باتوں کو نہیں سنتے, آپ میری بات کو سنیں, وہ اس بات کو پہنچا نہیں پا رہا. یا بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں, آپ نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا, تو اصل میں وہ جملہ جو بول رہی ہے اس کے پیچھے آپ کو ڈی کوڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس حکمت کے ذریعے کہ اس پورے سینیریو کو سمجھتے ہوئے وہ چاہ کیا رہی ہے کہ آپ اس کو گھمانے کے لیے لے جائیں. ٹھیک ہے, یا اگر شوہر آگے غصے میں کوئی کام بیوی کے سامنے کر رہا ہے اور بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تم تو میری زندگی میں آئی, میری زندگی میں درد اور غم ایسے گھل گئے, تو اس جملے کو بیوی کو ڈی کوڈ کرنا ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تھکا ہوا آیا ہوں, میرے لیے چائے کب لے آؤ, میرے لیے کھانا رکھ دو, میرا جسے کہتے ہیں بازو میں ہاتھ پھیرو, جو بھی مثلا ایک طریقے سے شوہر بیوی کی باتوں کو, بیوی شوہر کی باتوں کو, ماں باپ بچوں کی باتوں کو ڈی کوڈ کرے تو وہ جا کر مانا یعنی تو جا کر حالات گھر کے اور معاشرے کے پرسکون ہوں گے. معاشرے کے اندر اتنا کھچاؤ, اتنا تناؤ ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑ رہا ہے. لہٰذا اس زمانے میں ضروری ہے کہ جب آپ کسی سے ملیں تو پہلے جو ہمیں کہا گیا نا احوال پرسی کرو, ایک دوسرے کے بارے میں پوچھو. یہ شاید اسی لیے یہ حکم دیا گیا ہوگا, اخلاقی حکم, کہ احوال پرسی کے ذریعے کیا ہوتا ہے کوئی اپنا درد بیان کرتا ہے تو احوال پرسی میں وہ درد اس کے دل سے کم ہو جاتا ہے. آپ کی جب شیئرنگ کرنے لگتے ہیں تو وہ اس میں یعنی کمی محسوس کرتا ہے, کچھ اس کی میٹھی باتیں کرتے ہیں, آدھا درد اس کا وہیں دور ہو جاتا ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ جو دوسری نصیحت اس میں فرما رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ تو سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے کہ حکمت کے ساتھ ہو, دوسرا معجزۃ الحسنہ کے ساتھ ہو, اور تیسری چیز جو آپ نے اکثر دیکھی بھی ہوگی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ معجزہ حسنہ کرنا چاہتا ہے انسان, اچھے اخلاق سے بیان کرنا چاہتا ہے, اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہے, لیکن بعض محافل کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو عادت ہوتی ہے کہ محفل گرم کرنے کے لیے کچھ سوالات ان کے ذہنوں میں پکے پکائے تیار ہوتے ہیں. وہ ہر محفل میں وہ سوالات ہر کسی سے کرتے ہیں, ان کو جواب پتہ بھی ہوتا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو آزمانے کے لیے, محفل کو گرم کرنے کے لیے, ابھی محفل گرم ہو جائے گی ان سوالوں کے اوپر, وہ سوالات کرتے ہیں. ایسے سوالات کے جواب دینے کی بھی حکمت جو ہے وہ ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ ان کو خاموش کرا دیں, ان کو اگنور کر دیں, نہیں, اگر اگنور کریں گے تو پھر آپ کے خلاف وہ لوگ باتیں کریں گے. اگر آپ ان کو جواب دیں گے اور آپ کی بات نہیں مانیں گے تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ ان کو آہستہ سے بات اس طرح سے بیان کریں اور موضوع کو تبدیل کر دیں, کیونکہ وہ انسان پہچانا جاتا ہے کہ جو مختلف لوگوں کو آزمانے کے لیے ایک ہی سوال کو 10 لوگوں سے کرتا ہے, پھر بھی وہ سوال اگلی جگہ کرنا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ایسی جگہ پہ کیا کہا گیا ہے کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور ان کے ساتھ مجادلہ کرو.
مجادلہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسے طریقے سے ان کو ڈیل کرو کہ وہ تمہاری بات کو سمجھ بھی جائیں اور اپنی بات سے ہٹ بھی جائیں. یعنی بے شک مانے یا نہ مانے اپنی بات سے ہٹ، یعنی بات موضوع کو تبدیل کرو. پھر اس کے بعد جو ایک بہت اہم پیغام جو یہاں پہ دیا گیا ہے، ان ربک هو اعلم بما ضل عن سبیلہ، وہاں پر کسی کے بارے میں نظر قائم نہیں کرو کہ کون تمہاری بات سن کر تمہاری بات سمجھا ہے یا کس نے تمہاری بات پہ واقعہ کہا ہے اور کس نے تمہارے پر تنقید کی ہے. اگر کوئی تنقید کرنے والا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور کوئی تمہاری واقعہ کرنے والا ہے، تمہیں شاباشی دینے والا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہارا دوست ہے. اس چیز سے نہیں پیدا، کیونکہ ہمارا جو طریقہ کار ہوتا ہے یا میرا جو طریقہ کار ہوتا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک شیعہ ہونے کے ناطے، یا ایک سنی ہونے کے ناطے، یا ایک کسی بھی ایک انسان ہونے کے ناطے، میرا سب سے پہلا کسی کے بارے میں خیال یہ ہوتا ہے کہ میں جو تعلیم حاصل کر چکا ہوں، میں جس عقیدے کا حامل ہوں، میرے علاوہ جو شخص ہے جس عقیدے کا حامل ہے وہ غلط ہے. یعنی یہ میرا پہلا وہ رجحان اس کے بارے میں جو میرے ذہن میں آتا ہے، جو پہلا میرے ذہن میں اس کے بارے میں خیال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کیونکہ یہ میرے طریقے سے نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ یہ میرے طریقے سے وہ رسومات انجام نہیں دیتا، کیونکہ اس کے علماء میری علماء کی شکل کے نہیں ہے، کیونکہ اس کے نماز کا طریقہ یا اس کے فلاں رسومات کا طریقہ میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ حق پہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بڑے خوبصورت طریقے سے فرما رہا ہے کہ دیکھو کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا کہ وہ کیسا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے، کون ہدایت میں ہے کون ہدایت میں نہیں ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو جانتا ہے. اور یہ بھی فرمایا ساتھ میں کہ دیکھو ہدایت تم سب محتاج ہو، کبھی اپنے آپ کو ہدایت میں نہیں سمجھنا، کیونکہ ہدایت پہ اپنے آپ کو پرماننٹ سمجھنے کا مطلب اپنی جسے کہتے ہیں گمراہی کا باعث ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا ہے کہ دن میں، یعنی ہم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے سامنے، جب نبی کو حکم دیا ہے کہ دن میں 10 دفعہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت کے راستے پہ چلا. تو یہ اپنے آپ کو باور چلا لینا، یہ اپنے آپ میں خود اعتمادی پیدا کر لینا کہ ہم ہدایت میں صرف دوسرا ہدایت میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ صرف جانتا ہے کون ہدایت میں ہے، اس لیے ہمیشہ مسلسل ہدایت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو. کیونکہ ہدایت ایسی چیز نہیں ہے کہ ہدایت تمہارے پاس آ گئی تم نے جیب میں لے کے رکھی اور تمہاری ملکیت ہو گئی. نہیں، ہدایت آتی ہے اور بعض دفعہ ہدایت کا گمان ہونے میں کہ میں ہدایت کو ہدایت ہاتھ سے چلی جاتی ہے، اور انسان اسی خود جیسے کہتے ہیں کہ اپنی خوشی میں رہتا ہے، اسی خود اعتمادی میں رہتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے، اور وہ ہدایت سے کوسوں دور جا چکا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سامنے والی پارٹی کو وہ ہدایت میں نہیں سمجھ رہا تھا اپنے علاوہ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ صرف جانتا ہے کہ کون ہدایت میں، قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون ہدایت میں تھا. اس لیے مسلسل ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. کسی کو اس کے عقیدے کی وجہ سے، کسی کو اس کے جیسے کہتے ہیں کسی کام پہ کار پیما عمل پیرا ہونے کی وجہ سے برائی میں نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو ہدایت آپ کو پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے. کیونکہ نبی کا کام کیا تھا کہ جو اچھی بات ان کو پتہ ہوتی تھی اور جو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کام اس میں نقصان دہ، نبی اس کو پیار سے بتاتے تھے. یہ ہمارا کام ہے کہ نبی کی پیرو ہونے کے ناطے، نبی کی سیرت پہ عمل کرنے کے ناطے ہم نبی کی سیرت پہ چلیں، اور اگر اچھی بات ہمیں معلوم ہے تو اس شخص کو جس کے بارے میں معلوم ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں، ہم گمان کر رہے ہیں کہ وہ ہدایت میں نہیں ہے، وہ ایسا عمل کرنا چاہیے، اس کو چاہیے تھا وہ نہیں کر رہا، تو ہم اچھے طریقے سے اس کو بیان کریں، نہ کہ اس کو کرٹیسائز کر کے، اس کو کنڈیم کر کے اس کو کہیں کہ تمہارا طریقہ کار غلط ہے، میرا طریقہ کار صحیح ہے. اس طرح بتائیں، بلکہ اس کو بتائیں، اس کے سامنے دلائل دیں، اس کے سامنے تاریخ، اس کے سامنے حدیث، اس کے سامنے قرآن، جو بھی آپ کے پاس دلائل ہیں اس کے سامنے پیش کریں تاکہ آپ کی طرف سے حجت تمام ہو. مسلمانوں میں اب صرف یہ طریقہ رہ گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے کہ دین کو لوگوں تک پہنچانا صرف علماء کا کام ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول نے آخری حجت الوداع کے خطبے میں یہ بیان فرمایا تھا کہ میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ جو یہاں موجود ہیں وہ اپنے بعد والوں کو، وہاں سارے مولوی نہیں کھڑے تھے، وہاں عام لوگ کھڑے تھے، وہاں سارے علماء نہیں کھڑے تھے، وہاں عام لوگ کھڑے تھے، عام پبلک کھڑی تھی، جو تازے مسلمان تھے وہ بھی کھڑے تھے، جو نئے پرانے مسلمان تھے وہ بھی کھڑے تھے. سب کو حکم دیا کہ آنے یہاں موجود بعد والوں کو پہنچا دیں، وہ اپنے بعد والوں کو، یعنی یہ پیغام ہم تک پہنچا تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم بھی اس رسول خدا کے حکم کے تابع ہیں کہ ہم اس پیغام کو اللہ تعالیٰ کے رسول کے آگے تک پہنچائیں اچھے طریقے سے. کس طریقے سے؟ جس میں موعظۃ الحسنہ ہو اور کیا ہو، حکمت ہو. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے نیک باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو کتاب نے ہمیں ہدایت کے لیے اتاری ہے، جس کتاب میں ہمارے آخرت اور اس دنیا دونوں کے راستے واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں، اے اللہ اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کی نورانیت، اس کے فہم، اس کے نور کو ہمارے ذہنوں کے لیے منور فرما. اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے
ہمارے بچوں، ہمارے جوانوں، ہمارے بچوں کے دلوں میں حب رسول و حب آل رسول کو راسخ فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جہاں جو مظلوم ظلم کا شکار ہیں اللہ اس کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر و میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی الحسن بن حسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المهدي صلى الله تعالى فرج الشريف اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور تمام مومنین اور مومنات کو، تمام سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو جو تقوی الہی کے حصول کے لیے ہم تمام مومنین اور مسلمان جو انجام دے رہے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے کرم کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی شاید یہ بیان کیا تھا کہ ہماری ہر سانس، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحے کا ہزارواں حصہ وہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے توجہ ہٹا لے تو بہت ساری چیزیں جو ہماری مدد کے لیے، ہماری زندگی کو چلانے کے لیے، ہماری جسے کہتے ہیں دل کی دھڑکنوں کو چلانے کے لیے، ہمارے خون کی روانی کو چلانے کے لیے جو حرکتیں کار فرما ہیں وہ ایک دم سے جو ہے وہ قطع ہو جائیں، ایک دم سے ہم سے جدا ہو جائیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنی توجہ کو انسان سے ہٹاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ انسان اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آج میں چاہ رہا تھا کہ معصوم کی زبان سے معصوم کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ رسول خدا کے لیے جو امام علی علیہ السلام نے کچھ خصوصیات بیان کی ہیں، ساری تو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ ہمارا سیرت النبی پہ یہ سلسلہ چل رہا تھا، تو میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اس بات کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ امام کی زبان سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو باتیں کہی گئیں، میں ایک دو باتوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا، اپنی گفتگو کو تمام کروں گا۔ کہ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے امام علی سے یہ سوال کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام تقریباً 6 سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، 6 سال کے تھے تو رسول خدا اس دنیا سے وفات پا گئے، اور 6 سال رسول خدا کو صرف امام حسین نے دیکھا۔ تو ایک دفعہ امام حسین بڑے تھے تو انہوں نے امام علی علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ بابا مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ کئی سوال کیے، ان میں سے پہلا سوال جو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا وہ یہ تھا کہ رسول خدا اپنے گھر میں کس طرح کے تھے، اور یہ سوال امام علی سے کرنے کی کیا وجہ تھی؟ یہ سوال کرنے کی وجہ سب سے پہلے یہ تھی کہ امام علی علیہ السلام نے بچپن سے رسول خدا کے ساتھ ان کے گھر میں زندگی گزاری۔ 2 لوگ تھے کہ جنہوں نے بچپن میں رسول خدا کے ساتھ زندگی گزاری، ان میں ایک آپ کے غلام انس تھے اور زید یا انس تھے، اور دوسرے امام علی علیہ السلام تھے۔ امام علی علیہ السلام تو بچپن سے آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت ابو طالب کی کثیر العیال ہونے کی وجہ سے رسول خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ابو طالب کے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو لے لیں، تو امام علی علیہ السلام کو رسول خدا نے گود دے لیا۔ رسول خدا چھوٹے سے تھے تو آپ کی تربیت رسول خدا کے بالکل سے کہتے ہیں سائل میں، آپ کا کھانا پینا اوڑھنا بچھوڑنا، آپ رسول خدا کے ساتھ سوتے، آپ رسول خدا کے ساتھ کھاتے، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی ہے تو اس وقت بھی رسول خدا کے ساتھ امام علیہ السلام کے گھر میں رہتے تھے، یعنی وہ گھر حضرت خدیجہ کا تھا جس میں رسول خدا رہا کرتے تھے، امام علی آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور وہیں پہ آپ کی تربیت بھی حضرت خدیجہ نے
جسے کہتے ہیں تربیت کی. بعض دفعہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ خدیجہ 11 اماموں کی ماں ہے. تو ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے جب کہا کہ خدیجہ کے بارے میں, خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے یہاں بہت کم لکھا جاتا ہے اور بہت کم بیان ہوتا ہے, وہ 11 اماموں کی ماں ہے. تو انہوں نے کہا 11 کی نہیں, انہوں نے 12 اماموں کی طرف یعنی ماں ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ کہا کہ علی کی تربیت بھی خدیجہ نے کی, یعنی علی خدیجہ کے گھر میں پروان چڑھے, بالکل ماں کی طرح, جسے کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے حضرت علی کی پرورش کی. تو کیونکہ گھر میں رہے اور رسول خدا کو دیکھا, تو امام حسین علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ بابا یہ بتائیں, پہلا سوال کہ بابا یہ بتائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے تھے. تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں, بہار الانوار تقریباً اگر آپ دیکھیں میرے خیال 16ویں جلد اردو میں شاید ترجمہ ہو چکی ہے اس کی, تو اس میں 16ویں جلد کے اندر یہ طویل حدیث ہے, اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, کہ جس میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. رسول خدا اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. پہلا جو وقت انہوں نے تقسیم کیا تھا وہ اللہ کے لیے تھا, یعنی رسول خدا نے اپنے جسے کہتے ہیں 8 گھنٹے کے جو وقت, اگر آپ 24 گھنٹے کو تقسیم کریں تو ایک وقت اللہ تعالیٰ کے رسول نے اللہ کے لیے وقت کیا تھا. اور اس کے بارے میں ہمیں بہت ساری روایت ملتی ہیں کس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے, کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں کہنا پڑا کہ اے رسول پوری رات میں عبادت میں کھڑے رہتے ہو, کچھ حصہ عبادت میں اپنا وقت سورہ مدثر کے اندر آپ دیکھیں تو اللہ کہتا ہے کہ رات میں کچھ پہر میں عبادت کیا کرو, اتنا زیادہ اپنے آپ کو ہلکان نہ کیا کرو عبادت کے اندر. ایک دفعہ ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے گھر پہ تھی, تو میں نے دیکھا کہ رات کو رسول خدا بستر پہ نہیں ہے. تو میں اٹھ کے گئی تو رسول خدا کے رونے کی آواز اور گریہ کرنے کی آواز آ رہی تھی. تو میں جا کر سننے لگی کہ رسول خدا دعا کیا کر رہے ہیں, کس بات پہ گریہ کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول خدا فرما رہے تھے کہ اے اللہ, یعنی سجدے میں رو رہے تھے اور دعا کرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان کو مجھ سے سلب نہ کرنا. یعنی رسول خدا کو اللہ تعالیٰ سے اتنی یعنی وہ تھی محبت تھی, وہ کہتے تھے کہ ہر نعمت ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کسی چیز کی نعمت دی ہے تو کسی وقت مجھ سے چھن سکتی ہے اگر اللہ نہ چاہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول یہ دعا, پہلی دعا ان کی یہ تھی کہ اے اللہ جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں, رزق کی نعمت, نبوت کی نعمت, جو بھی نعمتیں رسول خدا کو دی ہیں, تفصیل سے یہ روایت کے اندر بیان ہوئی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان کو مجھ سے سلب نہ کرنا. کہتے ہیں دوسری جو دعا تھی رسول خدا کی وہ یہ تھی کہ اے اللہ وہ گناہ جو میں نے اب تک انجام نہیں دیے ہیں مجھ سے ان کو سلب کر لینا, یعنی ان کی توفیق مجھے نہ دینا, ان کو میرے سامنے سے ہٹا دینا. یعنی وہ چیز, وہ توفیق جو تو نے مجھے گناہوں کے نہ کرنے پہ اب تک دی ہے, یعنی بہت سارے گناہ ہیں جو ہمیں نہیں کیے, اللہ تعالیٰ سے یہ بھی توفیق مانگنی چاہیے کہ جو گناہ ہم نے اب تک نہیں کیے ان کو نہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یعنی بہت سارے کام, شراب ہمیں نہیں پی, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے, کیونکہ کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ کل انسان کی زندگی میں کیسے اتار چڑھاؤ آئیں, وہ کن حالات کا شکار ہو, اس کو کیا کرنا پڑے. اور آپ نے مختلف لوگوں کی زندگی میں یہ واقعات دیکھے ہوں گے کہ بہت نیک آدمی تھا, ایک دم سے 180 ڈگری کی اینگل پہ اس کی جو ہے وہ روش اور کا رہنا سہنا بدل گیا. ایک دم برا آدمی تھا, ایک دم 180 ڈگری کے اینگل پہ بدلا اور ایک دم سے نیک ہو گیا. تو کسی وقت بھی انسان پلٹ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ وہ گناہ جو ہم نے اب تک انجام نہیں دیے ان کو نہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے دشمن کی شماتت کرنے سے بچا. شماتت کرنے سے بچا کا مطلب کیا ہے؟ شماتت کہتے ہیں کہ وہ توہین آمیز جملے, وہ توہین آمیز باتیں جو کسی شخصیت کو پست کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے کی جاتی ہیں کسی کے لیے, جسے آپ دوسرے بات میں غیبت تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ہر وہ بات جو سامنے کی جائے آپ کو چھوٹا دکھانے کے لیے, آپ کو چھوٹا کرنے کے لیے, آپ کو نیچا دکھانے کے لیے, یا دشمن کسی اور سے کہے آپ کی شخصیت کو اس کی ذہن میں توڑنے کے لیے, تو ایسی تمام باتوں سے, ایسے دشمن کی تمام باتوں سے, شماتت سے مجھے نجات عطا فرما. پھر فرماتے ہیں کہ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, کہ اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا, ایک لمحے کے لیے. اور یہ ہمیں یعنی روایات میں, احادیث میں, دعاؤں کے اندر یہ جملہ آپ کو ملتا ہے کہ یہ دعا ہر دم کرنی چاہیے کہ اللہ ایک لمحے کے لیے ہمیں ہمارے آپ سے پیدا کرنا ہے, کہ ہم اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں, یا ہمیں بہت زیادہ تقویٰ حاصل ہو گیا ہے, یا ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے, یا ہم کیونکہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے, ہم جو شیعہ گھرانے پیدا ہو گئے, ہم بڑا عزاداری کرنے والے, ہم ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنی توجہ کو ہٹا نہیں.
کہتے ہیں جب رسول خدا محسوس کیا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے تو کہا کہ ام سلمہ آپ ہیں؟ تو ام سلمہ نے کہا ہاں میں اصل میں سن رہی تھی کہ آپ اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں. تو کہا کہ ام سلمہ نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ دعا، میں نے بہت ساری دعائیں سنی، ان میں سے ایک دعا کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ کہا کہ آپ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس نے آپ کو نبوت پہ چنا، آپ کا ساتھ دیتا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیوں کریں کہ میں مجھے نہ چھوڑنا؟ تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. تو کہا کہ نبی ہونے کے باوجود انسان بھی ہوتا ہے نبی، اس سے یہ بات سرزد ہو سکتی ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹا لے. میرے بھائی یونس نے ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹائی تھی، اس کو مچھلی کے پیٹ میں اس وقت تک رہنا پڑا جب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہو گئی. یعنی ایک لمحے کے لیے حضرت یونس نے حضرت یونس نے کیا کیا تھا؟ صرف ایک لمحے کے لیے یہ ناامیدی دکھائی تھی کہ اب یہ قوم ایمان لے کے نہیں آئی تو ناراض ہو گئے، کیا غضب مغاضبا، یعنی وہ غضب کی حالت میں اپنے قوم سے نکل کے چلے گئے کہ اب اللہ کا عذاب تمہارے پر آئے گا. یعنی وہ ایک لمحے کی جو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے ذہن میں سوچا تھا، اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ سارا واقعہ آپ کا سنا ہے کہ حضرت یونس نکلے ہیں، ان کو کشتی کے اندر جو ہے وہ طوفان آیا ہے، کشتی میں کہا کہ بدن کو باہر پھینکو، تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر آیا، حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا گیا اور اس کو مچھلی کے پیٹ میں کئی سالوں رہنا پڑا. اور پھر وہ دعا مشہور جو ہے کہ جسے ذکر یونسیہ بھی کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یہ دعا حضرت یونس پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور پھر حضرت یونس باہر آئے. تو رسول خدا ام سلمہ سے فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے میرے بھائی یونس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی قوم کے بارے میں ناامیدی جو ہے وہ فکر کی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا شکار ہو گئے. لہٰذا میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ نہ چھوڑے. پھر یہ سوالات آگے چلتے رہتے ہیں، ٹائم ہے بس کم ہے، میں بس سوال کو آگے بڑھاؤں. کہتے ہیں کہ دوسرا جو سوال امام حسین علیہ السلام نے کیا کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے، امام علی فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے لیے ان کا جو کردار تھا وہ یہ تھا کہ رسول خدا جب باہر سے تھکے ہوئے آتے تھے تو اپنی تھکاوٹ کا اظہار گھر میں نہیں کیا کرتے تھے. یعنی وہ آنے کے بعد فوراً اپنی وہ ندا اتارتے تھے اور اپنی جو زوجہ ہوتی تھی ان کے ساتھ کام میں مصروف ہو جاتے تھے، اور اس کے ساتھ کہتے تھے تکلم نہیں، کہ میرے ساتھ باتیں کرو، میرے ساتھ اپنے دل کا اظہار کرو. یعنی رسول خدا یعنی وہ جملات جو لکھے ہیں، یعنی بڑے محبت کے جملات لکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ میرے ساتھ جو ہے وہ محبت کا اظہار کرو، میرے ساتھ باتیں کرو. اور وہ ایسے گھل مل جاتے تھے جیسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کتنی تھکاوٹ اور کتنے لوگوں کی تانے اور کتنے لوگوں کے جو جیسے کہتے ہیں نا عذاب اور کتنے لوگوں کی سختیاں سہ کر آ رہے ہیں. یعنی گھر کے اندر بالکل معلوم نہیں ہوتا تھا کہ رسول خدا کی حالت کیا ہے. صرف ایک دفعہ کا ذکر ملتا ہے کہ رسول خدا کو پریشانی کی حالت تھی جو ان کی زوجہ نے محسوس کی تھی، اور وہ کب تھی کہ جب فتح مکہ کے وقت، فتح مکہ سے پہلے جب صلح حدیبیہ کے وقت رسول خدا مکے کے باہر کھڑے تھے اور رسول خدا نے سب کو حکم دیا تھا کہ تم جو ہے اپنی قربانیوں کو یہیں پہ ذبح کر دو، ہم اگلے سال حج پہ آئیں گے یا اگلے سال عمرے پہ آئیں گے. تو اس وقت لوگوں نے بات نہیں مانی اور رسول خدا کو اس سے اتنی شدید تکلیف ہوئی تھی کہ آپ کی تکلیف کو ام سلمہ نے محسوس کیا تھا. تو ام سلمہ نے دیکھیں جب زوجہ حکمت اور زوجہ بھی بعض دفعہ عقل مندی کے مشورے اکثر دے دیا کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ بٹھا دیا گیا ذہن میں کہ یہ بیوی جو ہے نیک اور اچھا مشورہ دے سکتی ہے. رسول خدا اپنی بیوی کا مشورہ مانگ کے ایسا کام کیا کہ وہ لوگوں کے لیے باعث عمل ہو گیا. رسول خدا کو ام سلمہ نے کیا کہا کہ دیکھیں آپ پریشان نہ ہو، شاید یہ لوگ دیکھیں جو بھی انہوں نے کہا ہو، لیکن یہ بات ان کی تاریخ میں ملتی ہے کہ شاید یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ آخر وقت پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اور حکم آ جائے، آپ جائیں اپنے ساتھ لائی ہوئی قربانی کو ذبح کر دیں، جب آپ ذبح کر دیں گے تو یہ خود ہی کر دیں گے. اور یہی کام رسول خدا نے کیا، گئے اپنے سر کو حلق کیا اور اپنی جو لائی ہوئی سال اونٹنی تھی اس کو ذبح کیا. جب رسول خدا کو کرتے ہوئے دیکھا سب نے اپنی جو ساتھ ہدی کہتے ہیں وہ قربانیاں جو لے کے آئے تھے وہ انہوں نے ذبح کر دی. تو کچھ ہی جگہوں پہ ملتا ہے کہ رسول خدا نے اپنی پریشانی کا اظہار گھر میں کیا ہوتا ہے. رسول خدا کے بارے میں امام علی فرماتے ہیں کہ جب وہ گھر کے اندر آتے تھے تو وہ پورا وہ وقت جو گھر والوں کو جو ہوتا تھا گھر والوں کے ساتھ کرتے تھے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بڑھاتے تھے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بڑھانے کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی محبت اور اس کی باتیں بھی کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کے حالات، ان کی تکلیفوں، ان کے جو چیزیں خواہشیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے. اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ رسول خدا گھر کے باہر کیسے تھے. تو بس میں بات مختصر کروں کہ امام حسن کو وہ مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول خدا کے طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ہمیشہ مسکرا کر لوگوں سے ملا کرتے تھے، ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملا کرتے تھے. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو رسول خدا جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو واضح نصیحت کر رہے تھے. تو نصیحت کے دوران رسول خدا نے فرمایا کہ روزانہ صدقہ دیا کرو.
تو غریب لوگ تھے، غریب لوگ ایمان لے گئے تھے شروع میں. تو کسی شخص نے اٹھ کے کہا کہ رسول خدا ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے صدقے کے لیے پیسے نہیں ہیں. رسول خدا نے فرمایا میں نے تم سے کب کہا کہ پیسے دیا کرو؟ میں نے کہا صدقہ دیا کرو. کہتے ہیں کہ من رد ان قرض اخیہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ. یا دوسری حدیث میں آتا ہے کہ تبسمک فی وجہ الاخی لک صدقۃ، کہ تمہارے چہرے پر تمہارے بھائی کے لیے مسکراہٹ تمہاری طرف سے اس بھائی کے لیے صدقہ ہے. یا کہا کہ جو مسلمان آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا. یہ رسول خدا کی زندگی تھی کہ اگر ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی ہمیں آواز دیتا ہے، اس کے چہرے پہ غم کے آثار ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس غم کے آثار کو دور کرنے کے لیے جو اپنی طرف سے مدد کر سکتے ہیں کر لیں. آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں کے اندر خاص طور پہ غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں سے بعض علماء نے ایسی باتیں کی ہیں کہ دل کو جسے کہتے ہیں کھلے دیں، دل کو خون خون کر دیں. وہ کیا باتیں کہ کچھ ہمارے شیعہ بھی شامل ہیں اور اس میں اہل سنت بھی شامل ہیں. کچھ ہمارے شیعہ جو تعصب کا شکار ہیں، ضروری نہیں کہ عوامہ لگا کے کوئی اگر بات کرے وہ ساری باتیں صحیح ہوں. ہر بات جو رسول کی بات کے مخالف ہو، ہر بات جو قرآن کی بات کے مخالف ہو، وہ بات غلط ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ وہ فلاں چرچ جو ہے تمہارے عقیدے کا حامل نہیں ہے، تم اس کے لیے کیوں مرے جا رہے ہو، تو گویا یہ رسول کی تعلیمات سے ابھی تک آشنا نہیں ہوا ہے. یہ کسی بغض کا شکار ہے، کسی جسے کہتے ہیں عصبیت کا شکار ہے جو اس کو سکھا دی گئی ہے فرقہ واریت کے اندر. یا ابھی امام کعبہ کا آپ نے خطبہ سنا، اگر آپ نے سنا ہو، یہ جو OIC کی کانفرنس ہوئی ہے اس سے پہلے امام کعبہ نے خطبہ دیا ہے. ہفتے اتوار کو OIC کی کانفرنس ہوئی ہے، اس سے پہلے جمعے کو جو خطبہ دیا ہے سدیس جو امام کعبہ ہے اس نے خطبہ کیا دیا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارے اوپر اس جنگ کے اندر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، اس میں خاموش ہو، جو تمہارے حکمران کہہ رہے ہیں وہ کرو. آپ دیکھیں کہ نافہمی کی حالت یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے اس سے خاموشی اختیار کرو. اور وہی ہوا کہ مسلمان سارے مل کے بیٹھے، سارے سربراہان مل کے بیٹھے اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. سب اچھی اچھی باتیں کر کے چلے گئے، لیکن جو بعد میں آخری نتیجہ جو پیشنہاد یا قرارداد منظور کی وہ کیا تھی کہ جی نیٹو آ کے اس مسئلے کو حل کرے. سارے جسے کہتے ہیں کہ کھوکھلے نکلے اندر سے، کچھ نہیں کر سکے مل کے. اگر دو چار لوگوں نے کوشش بھی کی تو باقی لوگوں نے ان کو ٹھنڈا کر دیا. اب امیدوار رہنا نہیں چاہیے ہمیں حکمرانوں سے کہ حکمران کچھ کریں تو ہم کچھ کریں گے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس لحاظ سے ہمیں لوگوں کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہوگا، چاہے وہ اپنی آواز کو مختلف طریقوں سے پہنچانا ہو یا کسی بھی طریقے سے ان کی حمایت جس طرح بھی ہو سکتی ہے وہ ہمیں کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ جو مظلوم فلسطین کے اندر موجود ہیں، اے اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما. اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کے درد کو اپنے دل میں محسوس کر سکیں. اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا کہ جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں ان کو ظلم سے نجات عطا فرما. اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں قرآن کے حساب سے فہم اور حکمت عطا فرما. اے اللہ دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے ہمارے اندر موعظہ الحسنہ کی زبان پیدا فرما. اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے مرحومین کی قبروں پہ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما، ہمارے امام کی حفاظت فرما اور ہم ان کے ناصر و عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو